بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی بدحالی کا سبب۔ ملت اسلامیہ آج جن حالات اور مصائب و مشکلات کا شکار ہے اور جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تاریخ کے ایک عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، باوجود اس کے حل کے لیے مختلف طرح کی کوششیں، اسباب اور طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی ساری تدبیریں کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی زحمت کی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی کیوں حالات کا شکار ہیں؟ ظلم و ستم کا ننگا ناچ مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری بدعمالیاں اور بد کرداریاں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آئے دن مسلمانوں پر فسادات کے ذریعہ وحشتناک ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کے ساتھ درندگی اور بربریت کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، گھروں کو لوٹا اور دکانوں کو جلایا جاتا ہے، کبھی مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کو مندر اور چرچ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور ان کے اسباب و علاج کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں اس کا حل اور علاج تلاش کریں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس عالم کائنات میں کوئی بھی چیز از خود اور اتفاق سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور ظاہر میں اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہر شعبہ زندگی میں جو بحران نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلند اخلاقی اقدار سے منہ موڑ لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر المیہ یہ ہوا ہے کہ انسانوں نے اپنے مذاہب کے پاکیزہ اصولوں، خاص طور پر مسلمانوں نے اسلام کی روشن ہدایات سے روگردانی اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے بحران کے شکار ہیں، اور آپ کو ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں انگلی رکھ کر کہہ سکیں کہ یہاں کوئی برائی نہیں ہے۔ عصر حاضر میں انسانوں کے سامنے جو بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ مادیت پرستی ہے کہ آج نفسا نفسی کا عجیب عالم ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کا غم بانٹتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے، مگر آج کی مادی زندگی نے ساری انسانی قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ اخلاق کا دیوالیہ نکل گیا ہے، روحانی قدریں ایک ایک کر کے مٹ رہی ہیں، تہذیب و شرافت زندگی سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ عصر حاضر کی پوری تہذیب ہی بے خدا ہو کر رہ گئی۔ آج مذہب بھی فقط کلچر کا حصہ بن کر رہ گیا۔ عملی زندگی میں انسان مذہب پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بس اس ماضی کی ایک چیز سمجھتا ہے۔ آج کا انسان بغیر خدا کے حوالہ کے اور بغیر وحی الہی کے اور بغیر کسی مذہبی، روحانی اور اخلاقی روایت کے زندگی گزار لینا چاہتا ہے۔ تہذیب جدید کا نعرہ کہ زندگی تھوڑی سی ہے، لہذا کھل کر عیش کر لو اور داد عیش دے لو، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے اور نہ کوئی حساب و کتاب۔ نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کا آوے کا اور آواہی بگڑ کر رہ گیا، اور بالکل وہی تصویر سامنے آ گئی ہے جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یعنی خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے باعث، تاکہ ہم ان کو کچھ ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھا دیں، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے، جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ بدلے،
اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بخود بدل لیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی اور نہ کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک دنیا میں مسلمانوں کا عروج تھا۔ مسلمان فاتح قوم کہلایا جاتا تھا، مشرق و مغرب میں ان کا سکہ چلتا تھا، دنیا کی سپر طاقتیں ان کے مقابلے میں زیرو کے درجے میں تھیں۔ انسان تو انسان، جانور تک ان کی فرما برداری سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا بھی قرآن کا کلام الہی ہونے پر یقین ہے، ہم بھی اللہ و رسول کو مانتے ہیں، پھر کیا اسباب و عوامل ہے کہ ہم ذلت و پستی کے غار میں چلے گئے؟ بحیثیت مسلمان ہم یہ ذہن نشی کر لیں کہ آسمانی فیصلے ہمیشہ انسان کی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے اور نیک ہوں تو آسمان سے اچھے فیصلے اترتے ہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب اور فاسد ہوں تو برے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی ان تمام غلط اور نازیبا حرکتوں سے باز آ کر احکام شریعہ پر اچھی طرح عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم کو پھر وہی عزت اور شرافت، عظمت و بلندی، عروج و ارتقاء اور شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے جیسی کہ عہد ماضی میں تھی، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اللہ و رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت وہ خود نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔